ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خصوصی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آخر مسلم تعلیمی ادارے ہو یا پھر این جی او سے ہو یا پھر ٹرسٹ یا سوسائٹیز یا کمیٹیز ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہمارے علاوہ بھی اس ملک میں ہمارے اپنے علاقوں میں غیر مسلم تعلیمی ادارے ہیں، غیروں کے بھی اپنے این جی اوز ہیں، اپنے فلاحی و رفائی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان کے یہ ادارے باقاعدہ کامیابی کی طرف رواں ہیں، اور ان کی کامیابی اس قدر ہے کہ ان اداروں سے نہ صرف ان کے اپنی قوم کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان بھی بڑی تعداد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب مسلمانوں کے اپنے ادارے ہونے کے باوجود وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو ادارے یا تنظیمیں یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کیے جاتے ہیں، ان اداروں میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ ان کے پاس جو ہے سب سے زیادہ سیلفش ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اداروں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ لیجئے، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کے مشوروں پر کام کرے، دوسروں کے رائے اور دوسروں کے جو آئیڈیاز ہیں انہیں فالو اپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ صرف سیلفش یا پھر انانیت کی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو تعلیمی ادارے یا پھر ادارے قائم کرتے ہیں، جو این جی اوز قائم کرتے ہیں، اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اور اگر پڑھے لکھے لوگ ہوتے بھی ہیں تو ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو ان پڑھ یا پھر جو جاہل قسم کے لوگ ہیں انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ مسلمانوں میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا سسٹم ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئے ٹیکنالوجی کو اپنے اندر لینا نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو روایت رہی ہے، پہلے سے جو روایتیں چلتی آ رہی ہیں، انہی روایتوں پر وہ کام کریں۔ جو نئے آئیڈیاز ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو نئے انوویشنز ہیں، انہیں وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بجائے وہ روایتی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے یہاں کام کرنے والے جو اسٹاف ہو یا پھر ان کے یہاں جو ٹیچرز ہوں، انہیں جو ہیں معقول تنخواہیں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر انہیں اچھی تنخواہ دے کر، انہیں زیادہ سے زیادہ تربیت دے کر وہ تربیت کے لیے طلباء کے درمیان چھوڑا جاتا ہے تو یقیناً وہ ادارے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی کارپوریٹ کمپنیاں یا پھر کارپوریٹ اسکولز جو ہیں، وہ اسکولوں کے ڈیولپمنٹس کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ان کے جو ٹیچرز ہوں یا پھر فیکلٹیز ہوں، وہ جس طرح سے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، ان پرفیکٹ ٹیچرز کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایک اچھی تعلیم دیتے ہوئے اپنے اداروں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، جو ہم این جی اوز کی بات کر رہے تھے، این جی اوز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب این جی اوز کا قیام ہوتا ہے تو معقول کئی طرح کے آئیڈیاز ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ ان کے بیان میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ غریبوں کے لیے فلاں کام کریں گے، یتیموں کے لیے فلاں کام کریں گے، مریضوں کے لیے کام کریں گے۔ یہ تمام جو اغراض و مقاصد، جو ایم اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، اسے لے کر وہ بڑے پیمانے پر آغاز تو کرتے ہیں، لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ تھم جاتے ہیں، اور ایک کچھ محدود اغراض و مقاصد کو لے کر کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ خاص طور سے اجتماعی شادیوں کی بات کر لیتے ہیں، یا پھر اجتماعی ختنوں کی بات کرتے ہیں، یا پھر اجتماعی طور پر کسی چیز کو، یعنی راشن کٹس وغیرہ بانٹنے کو وہ اپنا سب سے اولین فرض سمجھتے ہیں۔ راشن کٹ بانٹنے سے یا پھر اجتماعی شادیاں کرنے سے کسی بھی قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا، بلکہ قوم کی بھلائی اسی وقت ممکن ہے جب قوم کے ہر طبقے کو تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے، تعلیم کے شعبے میں آگے لے جایا جائے۔ آپ بھلے ہی ہزاروں کلو کا راشن کسی ایک گھر کو دیں، وہ راشن جو ہے کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو جائے گا۔ آپ بھلے ہی اجتماعی شادیوں کی لائن لگا دیں، شادیوں کے بعد لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ اسی طرح سے ختنے کی بات لیں، جب اجتماعی ختنوں کا ہمارے ہاں بہت بڑا رواج ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کو پیدا کرتے وقت 30-40 ہزار روپے اسپتال میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو کیا وہ 200-300 روپے یا زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے کر ختنہ نہیں کروا سکتے؟ یہ اہم بات ہے۔ اسی کام کو لے کر جو مسلمان اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال بھر میں شادیاں کروائی ہیں، اتنے ختنے کروائے ہیں، یا پھر اتنے راشن کٹس کروائے ہیں، یہ سماجی مسائل کا حل نہیں ہے۔ جو سوشل پرابلمس ہیں اس کا سلوشن نہیں ہے۔ اس کا سلوشن اگر آپ کو نکالنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنا ہے۔
کئی اداروں کے پاس فنڈز موجود ہوتے ہیں، خصوصاً وقف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس بہت بڑے پیمانے پر فنڈز موجود ہیں، لیکن وہ ادارے خرچ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ وہ محدود اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان پر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کام کرنے والے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو این جی اوز ہیں، این جی اوز کی بھی بات ہم کر رہے تھے، تو وہ لوگ اگر تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کی ہم لوگ انہیں صلاح دیتے ہیں تو وہ ہر سال کے آغاز میں نکلتے ہیں، چند نوٹ بکس، چند ٹیکسٹ بک اور قلم، پینسل اور جیومیٹری باکس دے کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر کسی کو جیومیٹری باکس یا ٹیکسٹ بک کی یا نوٹ بکس کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہائر اسٹڈیز کو جو جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں مختلف طرح کی سہولیات کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں فیس کی ادائیگی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے ہاسٹل کے اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں لیپ ٹاپ یا پھر ان کے جو ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے جو اب ایپس ہیں یا پھر ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں مہیا کروانے کے لیے مسلمانوں کے جو این جی اوز ہیں انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو یقیناً مسلمانوں میں جو تعلیم کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے لگے گا، اور وہ آپ کے ختنے یا پھر شادی یا پھر راشن کٹس کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جیسے ہی یہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے آئیں گے اور کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جائیں گے تو خود بخود اپنی شادی کرنے کی بھی طاقت ان میں آ جائے گی، اپنے بچوں کے ختنہ کروانے کی بھی طاقت ان میں آ جائے گی، اور راشن کے لیے تو وہ ہرگز بھی محتاج نہیں رہیں گے۔ اگر اس قوم کو محتاجی سے بچانا ہے، اس قوم کو آگے لے جانا ہے تو تعلیم کی طرف فوکس کریں۔ بھلے ہی آپ کا ادارہ اس کام کے اپنے اندر اس غرض کو نہ رکھتا ہو، لیکن پوری کوشش کریں کہ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے پڑوس میں جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنے زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کا پیسہ سب سے زیادہ راشن کٹس، عید کٹس یا پھر رمضان کٹس پر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا یہ پیسہ دوسرے مقاصد، دوسرے اغراض کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اسے آسان طریقہ سمجھ کر سال میں کسی ادارے کو راشن کٹس کے لیے اپنی طرف سے فنڈز دے دیتے ہیں، اور وہ راشن کٹس کچھ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ راشن کچھ ہی دنوں میں ختم کر کے پھر دوبارہ مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی طلبہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائر اسٹڈیز کو جانے کے لیے پریشان ہیں، انہیں بنیادی سہولیات سے محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ ان بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں وہ طلباء کے لیے کئی طرح کے مسائل ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، خود یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز کے جو لیکچررز ہیں یا پروفیسرز ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے آپ ایک حل نکال سکتے ہیں کہ کیسے ہائر اسٹڈیز کو ہم اپنے علاقوں میں بڑھاوا دیں، کیسے اپنے اداروں کو بہترین بنا سکے۔ اس پر اگر غور و فکر کی جاتی ہے تو یقیناً مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کو آج کی تجویز، آپ کا آج کا یہ نظریہ پسند آئے گا۔ پھر نئے نظریے کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں۔ شکریہ۔